اب مسلسل 11 رکوع تقریباً 90 آیات سورۃ التوبہ کی غزوہ تبوک کے بیان میں انشاءاللہ ہوں گی، اور یہ کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ اور غزوہ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا آخری غزوہ ہے 9 ہجری کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 1.5 سال پہلے۔ غزوہ تبوک کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگی والا مارکہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو آخری درجے میں آزمایا، اور الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اکرام علیہم رضوان اس آزمائش میں بھی پورے اترے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفتح کی وہ آیات نازل فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلح حدیبیہ جو آپ نے کی، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشن فتح عطا فرما دی ہے۔ اب اس وقت تو بظاہر اس کی شرائط ایسی تھیں جو بظاہر کفار کی فیور میں جا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دے دی کہ یہ آپ کی فتح ہے۔ فتح اس لیے کہ کافروں نے پہلی دفعہ مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا تھا۔ اس سے پہلے تو مسلمانوں پہ وہ چڑھ دوڑے تھے، چاہے غزوہ بدر ہو، چاہے غزوہ احد ہو یا غزوہ خندق ہو۔ غزوہ خندق ان کی آخری کوشش تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح تھی۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کا گراف اوپر ہی گیا ہے، نیچے نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشخبری کی بنیاد پر ارد گرد کے جو علاقے تھے جہاں پر مختلف قومیں اور قبائل آباد تھے، دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے، ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایلچی اور سفیر روانہ کیے اور ان کو دعوت حق دینا شروع کی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک کسی کی طرف باقاعدہ طور پر دعوت اسلام پیش نہیں کی تھی، کیونکہ مسلمان ابھی خود اتنے اسٹیبلش نہیں ہوئے تھے۔ انہی خطوط میں سے ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسان کا جو حاکم ہے، اس کا نام تھا شرابیل بن عمر، اس کے نام بھی لکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط لے کر جو صحابی گئے ان کا نام تھا حارث بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ جو شرابیل بن عمر غسان کا حاکم تھا، یہ رومن امپائر کے انڈر تھا، اور ظاہر ہے کہ رومن امپائر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی، دوسرے نمبر پر پرشین امپائر تھی۔ تو اس چیز کا گھمنڈ اس کو تھا، اس نے بجائے دعوت قبول کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب سفیر کا قتل جو ہے یہ اعلان جنگ تصور کیا جاتا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کی کہ اب ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، اور وہ لشکر جو ہے سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں تیار کیا۔ یہ فتح مکہ سے جسٹ پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس غزوے میں شریک نہیں لے گئے، لیکن پھر بھی اسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیفینیشن تو بعد میں علماء نے کی، بہرحال اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں اسے غزوہ کہا جاتا ہے، دوسرے کو سریہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید ابن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور ان کا نام بھی قرآن پاک میں آیا سورۃ الاحزاب کے اندر، ان کی سرکردگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اس سفیر کے قتل کے بدلے کے لیے، اس کے قصاص کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اور میں نے اس کے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 6A علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے غزوہ موتا کا منظر لائیو دکھا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، سینکڑوں میل دور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائے تو اس کے بعد تم
جعفر بن ابی طالب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے ان کو اپنا امیر مان لینا، اور اگر وہ بھی شہید کر دیے جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا لینا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایسی بات نکل رہی تھی تو اس میں کوئی غیبی خبر پوشیدہ تھی کہ کوئی معاملہ بڑا سخت ہونے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہزار کا لشکر جو ہے وہ ان کے ساتھ بھیجا اس غسان کے حاکم سے بدلہ لینے کے لیے۔ اب یہ لشکر جب وہاں پر پہنچا تو وہ حاکم رومن امپائر کی مدد کے ساتھ تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ کا لشکر لے کر آ گیا مسلمانوں کے مقابلے۔ اب مسلمان تو تقریباً 10 سے 15 ہزار تھے، 1:10 کی نسبت تھی، مقابلہ بڑا مشکل تھا۔ بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی۔ سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ترین صحابی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، اور زید ابن حارثہ پہلے 5 مسلمانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے بعد زید ابن حارثہ نے۔ یہ تیسرے نمبر پر مسلمان ہوئے، اور چوتھے نمبر پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچپن سے پالا تھا، اور انہی کے بیٹے تھے اسامہ ابن زید، جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک ٹانگ کے اوپر سیدنا حسن و حسین کو بٹھاتے تھے تو دوسری طرف سیدنا اسامہ ابن زید، کیونکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتوں کی طرح تھے۔ بہرحال زید ابن حارثہ شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طیار ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے 2 ہاتھ کٹنے کی وجہ سے ان کو جنت میں 2 پر عطا فرما دیے تھے۔ حضرت علی کے یہ بھائی تھے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے وہ جھنڈا سنبھال لیا، امیر بن گئے، پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو رواں تھے، مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ موتا کا لائیو منظر اپنے صحابہ کرام کو بیان کر رہے تھے، اور فرما رہے تھے میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسے شخص پر متفق کر دیا ہے امارت کے طور پر، کیونکہ اس کے بعد تو آپ نے کوئی نام نہیں بتایا تھا، تو مسلمانوں نے باہمی مشورے سے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر چن لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو اس میں نہیں آتا، صرف آیا کہ مسلمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار پر متفق ہو گئے ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل مندی اور ہوشیاری کے باعث مسلمان اس نہج پر پہنچ گئے کہ مسلمان اپنا لشکر بچا کر واپس مدینہ شریف آ گئے۔ ظاہر 1.5 لاکھ کی فوج اور مقابلے میں 15 سے 20 ہزار لوگ، یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی سکسیس تھی۔ اب یہاں پر میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بات کر دوں۔ آج کل فیس بک کے اوپر بھی اور مجھے بھی ای میلز ملی، بعض جو رافضی ہیں انہوں نے یہ پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو سیف اللہ کا لقب ہے یہ خالد ابن ولید کے لیے ثابت نہیں ہے، تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ اگرچہ اس صحیح بخاری کی حدیث کے اندر جو غزوہ موتا کی ہے کہ میرا زید شہید ہو گیا، میرا جعفر شہید ہو گیا، میرا عبداللہ شہید ہو گیا، اس کے بعد مسلمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے اوپر متفق ہو گئے، اگرچہ اس کے اندر خالد ابن ولید کا نام نہیں ہے، لیکن دوسری احادیث میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ کتاب الزکوٰۃ چیپٹر کے اندر مال غنیمت کی جو تقسیم کا جو چیپٹر ہے صحیح مسلم کے اندر، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، وہ آج آ بھی جائے گی، ذوالخویسرہ ابن ذوالخویسرہ تمیمی نجدی کے بارے میں، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھری محفل میں بدتمیزی کی تھی۔ اسی حدیث میں موجود ہے کہ پھر اللہ کی تلوار خالد ابن ولید کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں اس گستاخ کا ہم سر قلم کر دیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ تو اس صحیح مسلم کی حدیث میں خالد سیف اللہ کا لفظ بھی موجود ہے، لہذا یہ جو بعض رافضیوں کی طرف سے، بعض غالی قسم کے اہل تشیع کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ خالد ابن ولید کے لیے سیف اللہ کا لقب ثابت نہیں ہے، تو میں نے اس کا حوالہ صحیح مسلم سے دے دیا۔ اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمذی میں اور
مسند امام احمد میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور مشکات المصابی میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ بہرحال یہ میں نے ضمناً مسئلہ بیان کیا کیونکہ بعض ہمارے بھولے بالے اہل سنت بھی جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں جو ہیں وہ یرغمال بنے ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ خالد بن ولید کے بارے میں اب مجھے بھی ای میلز ملتی ہیں کہ ان کے لیے سیف اللہ کا لقب ثابت نہیں، تو میں نے صحیح مسلم سے حوالہ دے دیا خالد بن ولید کے لیے، کتاب الزکوٰۃ چیپٹر میں خالد سیف اللہ کا لقب